اگر اپوزیشن کٹھی ہو تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، اپوزیشن تقسیم ہو تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سلیکٹڈ سارا بھٹو خاندان ہے۔ بھٹو، میں نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی شخص آئے ٹی وی پہ مناظرہ کرے، بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی بنیاد ہی سلیکٹڈ تھی۔ بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ بھٹو نے جس ماشاء اللہ کو ختم کیا، اس کے ایک دن پہلے کتنی 107 کتنی ووٹیں لی، اور وہ وائس پرائم منسٹر بھی رہا اور آرمی کے نیچے رہا۔ اور تھرو آؤٹ ایوب خان کے خلاف جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو سارا فصل پک گئی ہے، تو 6 نومبر 1968 یا وہ جو میں آئی واز ان پولی ٹیکنک، اور بلاول جو ہے وہ پولیٹیکلی ابھی اس کو بڑی ریاضت کی ضرورت ہے۔ وہ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ تو کر رہا ہے جس پارٹی کی پنجاب میں بیس ختم ہو چکی ہے، کے پی کے اور بلوچستان میں کوئی بیس نہیں ہے، اور سندھ میں بیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سندھ جاتا ہی نہیں ہے، عمران خان کی پارٹی سندھ نہیں جا رہی ہے، عمران خان کی پارٹی نے سندھ میں بہتر طریقے پہ ٹکٹ نہیں دیے، ورنہ شاید رزلٹ بہتر ہوتے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بھی بیانات دیں اس کی کوئی اتنی ویلیو ایسے نہیں ہی ہے، اہمیت نہیں؟ ٹی وی کے شو کے لیے ٹھیک ہے بس۔ لیکن انہوں نے تو بڑی بلیم کیا عمران خان صاحب کو، سلیکٹڈ کہتے رہے، سلیکٹڈ، وہ ان کا دیکھ کہنا اگر اتنا ان امپورٹنٹ تھا شیخ صاحب، تو انہوں نے جو ایک نعرہ بلند کیا پرائم منسٹر صاحب کے خلاف کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، وہ کیوں پھر ہمیں اس یہ کا کر اتنا دیا؟ نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ ایکچولی ہمیں یہ غلطی ہے کہ ہم بلا وجہ ان کی باتوں کا نوٹس لے کے ان کو شہرت دیتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی پالیسی جو ہے، میرا خیال ہے اس میں ہمیں اثر نو غور کرنا چاہیے کہ اب دیکھیں نا، روز وہ ہیٹ اور ٹوپی اور ہیٹ اور جیکٹ پہن کر آ جاتا ہے لندن ٹی وی پہ، لندن سے۔ بنیادی طور پر ان کی کل ڈیمانڈ کیا ہے کہ لندن میں رہیں؟ کل ڈیمانڈ کیا ہے کہ مریم لندن چلی جائے، سارا ٹبر ہی آگے لندن ہے۔ ڈیمانڈ ان کی دیکھیں کیا ہے، کوئی ایسی ڈیمانڈ بتائیں جو کہ عوامی ڈیمانڈ ہو، کہ کوئی مہنگائی کے خلاف ہو، کوئی بے روزگاری کے خلاف ہو، کوئی میڈیا کے حق میں۔ ان کے تو دو ہی مطالبے ہیں، پہلے وہ لے جانا تھا اس کو، وہ لے گئے، اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مریم کو بھی جانے دو، اس کے بغیر اس کا آپریشن نہیں ہوتا۔ کبھی دنیا میں ایسے بھی اپوزیشنیں چلی ہیں جی، کبھی اس طرح بھی اپوزیشنیں چلی ہیں، نو وے ایٹ آل۔ مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہے ہیں تو انہی کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے ایک جگہ پر ایک چینل سے کہا کہ تمام کابینہ نے اس بات پر متفقہ فیصلہ کیا کہ مریم نواز صاحبہ کو نہیں جانے دینا پاکستان سے، سارا خاندان باہر بیٹھا ہوا، مریم نواز صاحبہ تو کم از کم ادھر رہیں، اور میں نے بھی ووٹ اسی حق میں دیا کہ مریم نواز صاحبہ کو نہ لے کر جایا جائے۔ لیکن آپ نے پھر ساتھ ایک اور چیز ایڈ کی، آپ نے کہا میں کوئی خبر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اگر آپ خبر نہ بنانے کے آپ کو ڈر نہ ہوتا تو پھر کیا آپ مریم نواز صاحبہ کو باہر جانے دیتے؟ نہیں نہیں، میں وہی کہتا جو سب کابینہ، دیکھیں میں نواز شریف کو جانے دینے کا شروع سے قائل تھا، اور میں شروع سے سمجھتا تھا یہ گند بلا باہر جائے، لیکن مجھے اصل گلہ جو ہے وہ اپنے آپ پہ ہے کہ ہم بلا وجہ ان کو لفٹ کرا رہے ہیں۔ جب وہ یہاں آئیں گے، جب وہ کوئی تحریک چلائیں گے، جب وہ جوڈو کراٹے کریں گے، پھر دیکھی جائے گی۔ ایک پوری روش تھی ساری کیبنٹ کی، تو میں اس کے خلاف ووٹ دیتا تو غیر مناسب بات تھی۔ لیکن ویسے اگر کیبنٹ نہیں، کے پلڑے کو نہ دیکھا جائے تب بھی آپ یہ ووٹ دیتے؟ میں ہی ووٹ دیتا ویسے ہوں۔ مریم نواز صاحبہ باہر جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی شیخ صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ جا رہی ہیں۔ کوئی ڈیل، کوئی جو جس کی باتیں گردش کر رہی ہیں، یا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں ڈیل شیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جو نئے کیس حمزہ اور شہباز کے نکل رہے ہیں، یا جن کی شنید میں پڑھ رہا ہوں یا سنائی دے رہی ہے، یا جو جس قسم کے حالات ہیں، اس میں تو میرا خیال ہے ایک ٹائم تھا جو ان کو باہر بھیجنے کا، اور معاملات تھے وہ سارے پورے ہو چکے ہیں۔ اب ان کی کوئی ڈیل کی اب صورت حال نہیں ہے ان کی۔ نواز شریف صاحب کو کہ باہر ہونے کے اوپر اب بہت سارے اعتراض اٹھنے لگے ہیں۔ ایک طرف فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پلان تھا، ایک طریقہ کار تھا جس کے بنیاد کے اوپر ان کو بھیجا گیا، میچ فکسنگ تھی ان ادر ورڈ۔ دوسری طرف یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو میچ فکسنگ وغیرہ کچھ نہیں تھی، ان کی رپورٹس جینون تھی، وہ واقعی میں بیمار تھے اور ان کو بھیجنا بڑا جس کا آپ ساتھ کہتی ہیں میں دے لیتی ہوں۔ میرے نزدیک تو ظاہر ہے وہ سپوکس پرسن ہے، وہ کرنٹ ایشو پہ وہی بات کرتی ہے فردوس۔ رائٹ۔
اب حالات یہاں بدلے ہوئے ہیں، جو حالات بدلے ہوئے ہوں گے اس پہ اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے، ورنہ ہم نے ہی اس کو بھیجا ہے نا نواز شریف کو، باہر سے تو کسی نے نہیں بھیجا. سو اب حالات دوبارہ بدل گئے ہیں، تو اس لیے بڑا مشکل ڈیوٹی ہے فردوس نرگس امان کی، فردوس عاشق امان کی بڑی مشکل ڈیوٹی ہے، کیونکہ میڈیا کو حالات کے تقاضوں کے تحت اپنے بیانات میں تبدیلی لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑا اچھی ڈیوٹی دے رہی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ فردوس عاشق امان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو فریش ہے. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ ایک تو ہوگی منسٹر ہیں پنجاب کی، منسٹر، کوئی اوپر سے ڈاکٹر بھی. ہم تھوڑے تو نہیں ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی غیر ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک، صحیح ہو گیا. لیکن شیخ صاحب، ڈیسیژن آپ لوگوں نے لیا تھا، آپ نے خود فرمایا. یہ ڈیسیژن لینے کے بعد آپ لوگوں نے بارہا اس کو چیک کروایا تھا، سروسز ہاسپٹل سے چیک کروایا گیا، شوکت خانم سے چیک کروایا گیا، آپ کے ڈاکٹرز نے کنفرم کیا جب کہ ان کی طبیعت واقعی میں خراب ہے تو ان کو باہر جانے دیا گیا. لیکن اب یہ کہنا کہ میں نہیں سمجھتا آپ اتنا امپورٹنٹ انٹرویو اس دوسیدہ قسم کے ایشو پہ سایہ کر رہی ہیں. چلے گیا بلا، یہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں یہ 200 مرتبہ ٹی وی پہ اس نے آنا نہیں ہے واپس، تا وقت نہیں واپس آنا. ٹھیک ہے، ہم اسحاق ڈار کو نہیں واپس لا سکے تو اس کو کیسے لائیں گے، جس کا اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے، جس کے بچوں کی وہاں. ہر آدمی انویسٹر کو ٹوکرا رکھتا ہے انویسٹر پر. دیکھیں نا، انہوں نے بلین اینڈ بلین وہاں پہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، تو برٹش کا ٹوکرا بھی ان کے اوپر ہوگا. چے جائے کہ عمران خان کے بڑے تعلقات ہوں گے برٹش کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود میں عمران خان کی حکومت کا وزیر ہوتے ہوئے نواز شریف کو آتا نہیں دیکھا. شہباز شریف آ سکتا ہے. تو پنجاب حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ سارے کے سارے، لیکن سیاست تو کرنی ہے نا، انہوں نے سیاست تو ہر کوئی کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ووٹر کو تو مطمئن کرنا ہے نا، اپنے ووٹر کو چپ کرانا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا بیانیہ اس چیز کے خلاف ہے جو کچھ جنہوں نے کیا. اچھا، پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے شیخ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نواز شریف صاحب والا معاملہ جو ہے یہ اب پرانا ہو گیا، آپ رہنے دیں اس کو. لیکن پی ٹی آئی کا تو جو ووٹر ہے اور جو سپورٹر ہے وہ تو اسی بات پر ووٹ دے کر آیا تھا کہ کرپٹ عناصر کو پکڑا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے ذرا مشکل نہیں ہے کہ چھوڑیں، رہنے دیں؟ میں تو وہی کہوں گا نا جو میں کہوں گا. پی ٹی آئی تو 90 دن میں سارا ماحول ہی، میں پہلے دن سے 3 سال کہہ رہا ہوں، سو میری اپنی رائے ہے. سو میں پی ٹی آئی کے جو نوجوان ساتھی ہیں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حالات جو ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. سو جب آدمی حکومت میں آتا ہے اس کو ڈفرینٹ چیزیں نظر آتی ہیں، جب باہر بیٹھا ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ چیزیں نظر آتی ہیں. اینڈ پولیٹیکل سچویشن از ناٹ جو کہ ہم دیکھ رہے تھے. پولیٹیکل سچویشن اندر سے بالکل چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں نے اتنی لوٹ مار کی کہ بالکل دلدل بنی ہوئی ہے، اور اس دلدل میں عمران خان محنت کر رہا ہے اور انشاءاللہ تیسرے سال میں اس ملک کو نکال لے گا. لیکن یہ جو 2 سال ہیں ہمارے لیے مشکل ہو گئے، 1 سال اور یہ والا. رائٹ، بریک کی طرف جاتے ہیں شیخ صاحب، اس کے بعد پھر کچھ ریلوے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے، اس کے بعد پھر شو